بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نیوز. تو جی ناظرین، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو کئی بار خبریت دی ہے، یعنی کہ خواہشات پہ ہم پروگرام نہیں کرتے، ہم اپنی خبروں کے اوپر کرتے ہیں جس میں کوئی تصدیق ہو، صداقت ہو. تو اس سے قبل بھی ہم نے کہا تھا 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہو رہے، اور وہ ہماری جو خبر تھی وہ سچی ثابت ہوئی ہے. اور آج ایک بار پھر ہم آپ کے لیے ایک اہم ترین یعنی کہ 4 نیوز لے کے آ رہے ہیں، جس میں خبریت بھی ہے اور وہ کہتے ہیں دھماکہ خیز جو چیزیں ہیں نا وہ بھی شامل ہیں. ایک طرف تو عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے امریکہ سے پاکستانیوں کی جان چھڑانی ہے، آزادی دلوانا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ میں لاکھوں ڈالرز یعنی کہ امریکہ میں لاکھوں ڈالر خرچ کے وہ لبرس فرم کی خدمات حاصل کر رہے ہیں، فرمیں بنا رہے ہیں، کمپنی بنا رہے ہیں، جو عمران خان پی ٹی آئی کی میڈیا اور ڈیجیٹل اور عمران خان کی پروفائل جو ہے اس کے حوالے سے کام کرے گی. اور یہ کوئی اور شخصیات نہیں کر رہی، انڈین تاجرز، امریکن، اسرائیلی اور کچھ پاکستانی لوگ جو تاجر کمیونٹی کے لوگ ہیں. ذرائع کے مطابق یہ 4 کمیونٹی کے 4 ممالک کے لوگ عمران خان کی یہ لاکھوں ڈالرز کی پیمنٹ ادا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کس کے کہنے پہ سے کر رہے ہیں؟ کہاں سے کروائے جا رہے ہیں؟ یہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی نہیں ہوئی. اور لاکھوں کی اگر یہی لاکھوں ڈالر اگر پاکستانی عوام کے لیے آ جاتے تو پاکستان کے عوام کے مشکل حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے تھے. لیکن امریکن کمپنیز کی خدمات بھی تو حاصل کرنی تھی اور لاکھوں ڈالر بھی دینے تھے. کس ملک کے کہنے پہ یہ 4 تاجر جو اسرائیلی، انڈین، امریکن اور پاکستانی ہیں یہ اس کے اوپر فنڈنگ کر رہے ہیں. اس حوالے سے جو حسین کیانی ہیں جو امریکن پاکستانی سفیر بھی رہ چکے ہیں، ان کا بیان بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. ایک طرف تو عمران خان لوگوں پہ الزام لاتا ہے یہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے، اس کے پیچھے فلانا ہے. اب ان کے پیچھے جو امریکن، اسرائیلی، انڈین اور یہ لوگ آ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ عمران خان صاحب یہ بتانا پسند کریں گے عوام کو آپ مسلسل بیوقوف بنا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں جو بیانیہ بناتا ہوں چاہے سچا ہے چاہے جھوٹا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. میں نے بنایا تھا امریکن سے آزادی چاہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا، میں نے آزادی مارچ بنایا وہ کامیاب ہو گیا. اب میرا بیانیہ ہے کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، مجھے جان سے مار دیا جائے گا، یہ میرا بیانیہ ہے. تو عمران خان صاحب عوام اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے، عوام کی آنکھیں اب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں. عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی من پسند عدالتوں میں جائیں کریں گے، اور جن عدالتوں میں ان کو چانس ہوگا 1% بھی کہ یہاں پہ ریلیف ملنے میں دشواری ہے، وہاں پہ جان کا خطرہ اور ورکروں کی بڑی تعداد کا جتھا لے کے جائیں گے. پہلے تو کوشش کریں گے کہ مجھے یہاں سے جان کا خطرہ ہے، مجھے مار دیا جائے گا فلانے کا جائے. لیکن اگر نہیں مانیں گے تو پھر وہ ایک بھرپور ورکرز کا جتھا لے کے جائیں گے، گنڈا گردی کریں گے، مار کٹائی کریں گے، پتھراؤ کریں گے، لاٹھی چار کریں گے، شیلنگ کریں گے، پریشر بنانے کی حکمت عملی پہ کام کریں گے. اور جب کو پریشرائز کر کے جناب اندر بہت دنیا کی بار عمران خان صاحب اندر نہیں آ سکتے، تاریخ دے دو عمران خان صاحب، تاریخ دے دو. اس طرح کی کوئی گیم بنا کے وہ وہاں سے رفو چکر ہو جایا کریں گے. یہ ہے عمران خان دلیر بہادر کی کہانی. وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی اچانک لاہور آمد اور ملک بھر میں افواج پاکستان کے حق میں ریلی اور مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، اور ان کے حق میں کٹ بھی شروع ہو گئے ہیں، اور ملک دشمن اور افواج پاکستان کے خلاف کمپین کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو افواج پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی سیاست کے لیے اپنے قومی اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور اب اس حوالے سے پاکستان بھر کے جو وفادار قومیں ہیں انہوں نے اکٹھا ہونے کا فیصلہ کیا ہے برادریوں نے کہ جو بھی افواج پاکستان کے خلاف بات کرے گا ہم اس کی سیاست کا، اس کی پارٹی کا اور اس کے ووٹوں کا بائیکاٹ کریں گے. عمران خان اور پی ٹی آئی نے پاکستان کی ریڈ لائن کراس کر لی. جی ہاں، پی ٹی آئی اور عمران خان کی طرف سے افواج پاکستان پہ مسلسل تنقید پر عوام الناس جو ہے وہ غصے میں آ چکی ہوئی ہے. تاجر برادری ہو یا ڈیرا سسٹم ہو یا کوئی مذہبی چیزیں ہوں یا کوئی لوگ بزنس کمیونٹی کے ہوں یا کوئی بڑے بڑے سیاستدان ہوں، انہوں نے عمران خان کو شٹ اپ کال دے دی ہے کہ ہماری ریڈ لائن افواج پاکستان ہے، ہماری ریڈ لائن ہمارے قومی ادارے ہیں. اگر آپ نے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی تو آپ بھی تاریخ کا ایک حصہ بن کے رہ جائیں گے. عمران خان اور پی ٹی آئی کے میڈیا سیل اور ڈیجیٹل سیل
کہ اہم رہنماؤں کی گرفتاری نے عمران خان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اداروں کے پاس عمران خان کے خلاف ٹھوس شواہد اور دشمن ملک سرگرمیوں کا مواد بھی لگ چکا ہے۔ عمران خان کے جو ڈیجیٹل میڈیا کے ہیڈ اظہر اور ایک اور رہنما ہے وہ جو گرفتار ہوا ہے، جو اہم بندہ، اس نے کافی چیزیں جو ہیں وہ پکڑی گئی ہیں، جو ڈیٹا تھا وہ ریکورڈ ہو گیا ہے، ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا، ڈیٹا ضائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بھی ریکور کر لیا گیا ہے، اور عمران خان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب عمران خان نے انٹرنیشنل قوتوں سے جلد از جلد مدد مانگ لی ہے، انہوں نے کہا جلدی مدد کرو جناب، کل تک یورپ اور امریکہ کے غلام نہیں ہیں، اب ان کا ایک ہی نعرہ ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میری زندگی کو خطرہ ہے کا بیانیہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، میرے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔